ہے وہ کلام تاکیدی ہے، اس حکم کے اندر، اس بات کے اندر تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بتانا چاہتے ہیں وہ انتہائی اہم بات ہے، اور وہ ایسی بات ہے جس سے بعض مخاطبین اس میں شک کر سکتے تھے، اس لیے کلام کا آغاز انا سے ہوا کہ بے شک۔ اور یہ جو آیہ بینہ ہے، اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ ابو جال، ابو لاب، ولید بن مغیرہ اور اس درجے کے جو کفار تھے یہ ان کے حق میں نازل ہوئی، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اب یہ بھی جانتے ہیں کہ آیت کا جو حکم ہوتا ہے، جو نزول ہوتا ہے، آیت نزول کے اعتبار سے خاص ہوتی ہے، نزول کے اعتبار سے خاص ہوتی ہے، لیکن حکم کے لحاظ سے وہ عام ہوتی ہے۔ اب اس سے صرف ابو جال، ابو لاب یا ولید نہیں مراد، بلکہ ہر وہ شخص جو اس سرکشی تک پہنچ جائے، کفر میں اس حد تک پہنچ جائے کہ گویا وہ حق کو دیکھ کر بھی اس کو نہ مانے، تو یہ حکم اس کے بارے میں بھی ہے۔ وہ ابو جال سے لے کر قیامت تک ہر کافر کے بارے میں، اور اگر کوئی اس درجے کا اس سے پہلے دیگر انبیاء کی امتوں میں کوئی کافر گزرا ہے تو یہ اس کے بارے میں بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کفار کی جو سب سے سرکشی والے کفار ہیں ان کا رب ذوالجلال بیان فرما رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے نصیب میں ہی ایمان نہیں، یعنی ایمان میں کفر کو اختیار کرنے میں وہ اس قدر سرکش ہو گئے ہیں، اور اس سے مختلف قسم کے کفار مراد ہیں۔ ایک وہ کفار مراد ہیں جنہیں پتہ تھا کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، انہوں نے محض تعصب اور بغض کی بنیاد پہ نبی پاک علیہ السلام کو نبی نہیں مانا۔ تو اس درجے کے جو کفار ہیں جنہوں نے دیکھ کر نبی کائنات علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر، قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر اندر سے تسلیم کر کے بھی اس کا اعلان نہیں کیا، میں سرکشی کی وجہ سے، ابو جال اور ابو لاب کے مکالمہ جات جو ہے وہ آپ نے 12 سنے ہوں گے، کئی مرتبہ ان کے آپس میں بات ہوئی کہ یہ ہیں اللہ کے سچے نبی لیکن ہم نہیں مانتے کہ ہماری سرداری کو خطرہ ہے، سردار ہم ہیں اور یہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، یہ سچے ہیں لیکن ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ اس درجے کے کفار کے بارے میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفار کا ایک درجہ وہ بھی ہے، مشرکین مکہ کا ایک درجہ وہ بھی ہے، کفار مکہ کا ایک درجہ وہ بھی تھا کہ جنہوں نے نبی کائنات علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کئی کفار ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ کئی بہت سے کفار ہیں جو دارہ اسلام میں داخل ہوئے، نبی کائنات علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو وہ اس حکم کے نیچے نہیں آتے۔ اس حکم کے اندر کفار کی جو سب سے سخت جماعت ہے، جو اپنے کفر پر انتہائی سخت ہیں، انتہائی متعصب قسم کے کفار تھے، یہ ان کا بیان ہو رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جب حضور نے انہیں تبلیغ کی، بار بار تبلیغ کی، اور انہوں نے کلمہ نہ پڑھا تو نبی کائنات علیہ السلام کے قلب مبارک پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ میں اتنی تبلیغ کر رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، یہ فلاں بندے ایمان نہیں لا رہے، تو یہ اس کے حق میں یہ آیا بینہ نازل ہوئی۔ اور رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ نے جو حق رسالت ادا کیا ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کلام کے سچا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو کفار ہیں یہ اپنے تہیں اس بڑے کفر کے درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ایمان والوں کی صف سے خارج کر دیا ہے۔ یہ ایمان کسی طور پر بھی یہ ایمان والوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا، اور جہاں تک آپ نے تبلیغ کی ہے آپ کو اللہ اس کا اجر دے گا، آپ کی تبلیغ کا اجر آپ کو ملے گا، آپ کی تبلیغ ضائع نہیں ہوئی، آپ کی تبلیغ رائگاں نہیں گئی۔ کیوں؟ آپ کی تبلیغ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے،
اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے، تو آپ کی تبلیغ رائگان نہیں گئی، آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوگا۔ اور جہاں تک ان کفار کی بات ہے تو ان کے نصیب میں بھی ایمان نہیں ہے۔ اور نصیب میں ایمان کیوں نہیں؟ سوال ہے کہ ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے آگے دیا کہ وہ کیا ہے کہ جب وہ سرکشی میں اس حد تک گرے ہیں تو رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ آپ جانتے ہیں جب کسی چیز پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر کیا حکم ہوتا ہے کہ اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس کے اندر نہیں جا سکتی۔ خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، انگوٹھی پہ ایک زمانے میں انگوٹھی کے اندر مہر ہوتی تھی، اور جب تحریر لکھی جاتی تھی تو آخر میں مہر لگا دی جاتی تھی۔ مہر کا مطلب کیا کہ تحریر یہاں تک ہے، مہر سے آگے کوئی بھی تحریر ہوگی جعلی سمجھی جائے گی۔ اور یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، یعنی آپ کی نبوت کے بعد اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہاں سے آگے جو بھی اعلان کرے گا وہ جعلی ہوگا، اصلی نہیں ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یہ جو لفظ ہے نا مہر کا، ان کفار کے بارے میں جو کبھی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، جو کبھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اللہ نے ایک جگہ اقفال کا لفظ بھی استعمال کیا ہے قرآن کے اندر، جو کفل کی جمع ہے، تالا اس کو کہتے ہیں۔ ایک جگہ رانا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا معنی پردہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ختم کا لفظ استعمال کیا ہے، خاتم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ بھی مہر لگا دی اور ان کی سماعت پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ یعنی بظاہر ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق سننے سے محروم ہیں، بظاہر ان کے دل ہیں لیکن وہ حق کو تسلیم کرنے سے عاری ہیں۔ ان کے دل بھی تھے، ان کے کان بھی تھے، لیکن فرمایا اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہ حق کو دیکھ کر، حق کو سن کر بھی، حق کو محسوس کر کے بھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے ان پہ مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا لا یؤمنون، اس پہ غور کریں۔ میرے عزیز ماشاءاللہ بڑے اچھے سوالات بھی کرتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک تقدیر کے مسئلے پہ بات کی تھی، اور ظاہری بات ہے انسانی عقل سوال کرتی ہے، حق ہے انسان کا کہ وہ سوال کرے، علم، انسان کا علم بھی انسان سے سوال کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس کا جواب لا یؤمنون کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، کہ یہاں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ انہیں ایمان نہ لانے پر مجبور کیا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا گیا کہ انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ فرمایا ایمان نہ لانا ان کا اپنا اختیاری فعل ہے، ایمان نہ لانا ان کا اپنا اختیاری فعل ہے، انہیں اللہ نے ایمان لانے سے روکا نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات میں کمی کی ہے، نہ اس معاشرے میں جس معاشرے نے حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی کو جنم دیا، جناب فاروق اعظم جیسی ہستی کو پیش کیا، جناب عثمان ذوالنورین عثمان غنی اور جناب حیدر کرار کو پیش کیا۔ جب ان نفوس قدسیہ کو کوئی دیکھتا تھا، ان کی تعلیم و تربیت کو دیکھتا تھا، ان کے افکار کو دیکھتا تھا، ان کے اعمال کو دیکھتا تھا، تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ جس نبی نے انہیں یہ کلمہ پڑھا کے ان کی ایسی تربیت کیا، یہ ہر لحاظ سے سچے ہیں۔ جو ایسے سچوں کو دیکھ کے بھی خوشی سے اسلام قبول نہ کرے، یہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور رب تعالیٰ نے ان کے نصیب سے ہی ایمان کو خارج کر دیا ہے۔ تو کیا بات سامنے آئی کہ جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے وہ انسان کی اس زندگی کو دیکھ کے لکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کو کوئی
نہ تو نیکی کے لیے مجبور کرتا ہے نہ برائی کے لیے مجبور کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نیکی کا کام بندہ کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو اور کہے کہ مجھے شیطان نے آ کے روک دیا ہے، نہیں ہوتا۔ شیطان متشکل صورت میں نہیں ہوتا، وسوسے ضرور ڈالتا ہے انسان کے دل کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر مختلف وسوسے ضرور ڈالتا ہے، لیکن وہ اسے روک نہیں سکتا، وہ اسے روک نہیں سکتا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں، انسان جو نیکی کرتا ہے یہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، انسان جو گناہ کرتا ہے یہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اجر پاتا ہے۔ اگر نیکی کرنے والے کی نیکی محض اللہ کے لکھنے پر موقوف ہوتی کہ جو اللہ نے لکھ دیا انسان مجبور ہو کے وہی کرتا ہے، تو پھر وہ جنت کا حقدار تو نہ ہوا۔ ایسے ہی جب جو کوئی گناہ اگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے گناہ تو میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب اس کو جہنم کی سزا تو نہیں ملنی چاہیے، تو پتہ چلا اللہ نیک اعمال پہ جنت دیتا ہے تو انسان کے اختیاری عمل کرنے کی وجہ سے، اچھے عمل کرنے کی وجہ سے اسے جنت دیتا ہے، اور اگر برے اعمال پہ سزا دیتا ہے تو اس کے برے عمل جو اس نے اپنی مرضی سے کیے ہیں ان کی وجہ سے انہیں سزا دیتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں مختصر آپ کو، نیتن یاہو اس دور کا سب سے بدبخت اور وقت کا فرعون، جو اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو مروا رہا ہے، صرف مجاہدین کے ساتھ جنگ کرتا تو کوئی بات نہیں تھی، وہ دودھ پیتے بچوں کے ساتھ بھی جنگ کر رہا ہے، وہ نومولود بچوں کو مروا رہا ہے، وہ خواتین کو مروا رہا ہے، وہ بزرگوں کو مروا رہا ہے، اور وہ شہری علاقوں پہ بمباری کروا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ کیا اس عمل کی وجہ سے نیتن یاہو کہہ سکتا ہے کہ یہ میری قسمت میں لکھے ہوئے تھے، ایسے میں نے اس لیے کیے ہیں، جبکہ یہ تمام فعل اس کے اختیاری ہیں۔ اس وقت پوری دنیا اسے منع کر رہی ہے کہ یہ حملے بند کر دو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ حملے بند کر دو، لڑنا ہے تو مجاہدین کے ساتھ جہاد کرو، تمہیں پتہ چلے، مجاہدین کے ساتھ جنگ کرو، تمہیں پتہ چلے مجاہدین کا جہاد کیا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بے گناہ لوگوں کو مروا کر پریشرائز کر رہا ہے فلسطین کے جنگجوؤں کو، جو کہ اس سے پریشرائز ہو نہیں رہے، دباؤ میں نہیں آ رہے۔ تو اب نیتن یاہو کا قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ یہ جو عمل میں نے کیے ہیں یہ میری تقدیر میں لکھے تھے، لہذا میں مجرم نہیں ہوں۔ تو کیا پتہ چلا کہ تقدیر وہ ہے جو کچھ بندے نے کرنا تھا اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ اللہ اپنے علم ازلی و ابدی سے جانتے تھے کہ فلاں بندہ دنیا میں جا کے یہ کرے گا، فلاں بندہ یہ کرے گا۔ اللہ جانتے تھے اپنے علم ازلی و ابدی سے کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہوگی، اور دوسری طرف ابو جہل کس ہلاکت کے گڑھے میں جا کے مرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح معنوں میں ہمیں فہم اور ادراک حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔